میں سے؟ مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کی تلاوت ہم سماعت فرمائیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں رقم ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی ذرا سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، کیونکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی پاک برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ آج کی شام جو اس کنونشن کی کمیٹی ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ افسیوں کے خط میں جو مقدس پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے، اور اس وقت کلیسیاؤں سے خداوند ہم کلام بذات خود یوحنا کے معرفت اپنے روح کے وسیلے سے خداوند نے یہ کلام اس وقت کی کلیسیاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ اور جب ہم آخری زمانے کی بات کرتے کہ ہم آخری زمانے میں سے گزر رہے ہیں، یہ کلیسیا جو ہے وہ دنیا کے اختتامی زمانے کی طرف جو ہے وہ ہم دن بدن گزر رہے، تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا جو پہلی صدی کی کلیسیا وہ بھی آخری زمانے میں سے گزر رہی تھی، اور آج کی کلیسیا بھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور اس کے بعد اس کے زمینی مشن اور اس کی صلیبی موت اور اس کے دفن اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے زمانے سے لے کر اس کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے زمانے تک یہ آخری ہی زمانہ ہے جس میں سے کلیسیا جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور ابتدائی کلیسیا بھی اس زمانے میں سے گزری۔ اس وقت بھی خدا کا یہ کلام ان کے لیے ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن جو ہے وہ برے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں سے گزر رہے ہیں جو اختتامی ہے، جو آخری ہے، اور اس لیے آج یہ کلام ہمارے لیے، اس موجودہ کلیسیا کے لیے، اور بالخصوص نارو
वर्ल्ड की कलीसिया के लिए है कि हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हो कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो उस वक्त यूहन्ना की मार्फत सरदीस की कलीसिया को जो है वो दिया गया है, आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए है कि हम इस कलाम को गौर से सुने, इसकी तरफ मुतवज्जो हों, क्योंकि ये कलाम हमारे लिए उसने अपना कलाम जो है वो इस तरह से जो है वो दिया। इस सरदीस की कलीसिया को खुदावंद ने पैगाम देते हुए अपना तारुफ पेश किया है कि वो कौन है। यह मुकाशवा की किताब के 2 और 3 बाब में जो 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया, और हर पैगाम के आगाज में, शुरू में खुदावंद ने अपना तारुफ जो है वो पेश किया है। खुदावंद ने अपने आप को मुतारफ कराया है कि वो कौन है। और यहां पर देखें कि खुदावंद ने अपना तारुफ इस तौर से पेश किया है कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदावंद ने इस तारफ के साथ के खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे। और जब हम इस जुबान को, जो खुदावंद ने यहां पर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो हम कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है, और खुदावंद इस तारफ से क्या पेश कर रहा। और इसको हम देखते हैं खुदा के कलाम की रोशनी में कि कलाम आप ही अपनी तशरीह है। इसलिए कलाम को आगे और उसके पीछे पढ़ने से हमें इस कलाम की बहुत सारे ऐसे गहरे भेद और ऐसी वो गहरी बातें जो वक्ती तौर पर हमें समझ नहीं आती, वो हम पर मुनव्वर हो जाती हैं, आश्कारा हो जाती हैं। और इस तरह से ये तारुफ भी हमारे सामने उभर कर आता है कि इसके क्या मानी है कि खुदावंद ने कहा कि वो कलाम कर रहा है जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जिसके पास खुदा की 7 रूहें। जो ही हम इसको खुदा के कलाम की रोशनी में और खासकर मुकाशवा पहले बाब की 20वीं आयत में देखें, तो वहां पर हमें यह बयान मिलता है कि ये जो 7 सितारे हैं, एक्चुअली ये कलीसियाओं के फरिश्ते। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये फरिश्ते आसमानी हैं, लेकिन ज्यादा जो है कि ये कलीसियाओं के लीडर और पासबान हैं, जिनसे खुदावंद हम कलाम हो रहा है कि वो याद रखें कि वो कौन है। और खुदावंद ने कहा कि वो मेरे हाथ में है, खुदावंद के इख्तियार में है, और उसके इख्तियार से कोई भी कलीसिया का लीडर का वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको याद करने की जरूरत है। ये याद दहानी है हम सबके लिए कि हम खुदावंद के इख्तियार में हैं, और खुदावंद के इख्तियार से कोई भी लीडर इस दुनिया का, कलीसिया का भी, और जो दुनिया के सियासी लीडर हैं, जो दुनिया के प्रेसिडेंट्स, वजीर आजम या कोई भी ओहदा रखने वाले हैं, मिलिट्री कमांडर क्यों ना हो, वो भी खुदा के हाथ में। कोई चीज खुदा के इख्तियार से बाहर नहीं है। और खुदावंद ने अपना तारफ पेश करते हुए बयान किया है कि वो कौन है जो यहाँ पर कलाम कर रहा है, जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। उसका इख्तियार इस कदर है कि कोई चीज उसके इख्तियार से बाहर नहीं। फिर खुदावंद ने कहा कि उसकी 7 रूहें हैं, और इसकी तशरीह भी हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो मिल जाती। जो ही हम मुकाशवा की किताब में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो 5वें बाब की 6ठी आयत में इसकी तशरीह इस तरह से हमें मिलती है कि हम इसको समझ सकें कि ये 7 रूहें क्या। और वहां पर यूहन्ना एक रोया देखता है, उस रोया में उसको ये मुकाशवा समझाया जाता है, उसको बयान किया जाता है कि वो समझे कि इसके मुतालिब क्या हैं, इसके मानी क्या। और वहां पर यूहन्ना को यह बयान किया गया है कि उसने देखा है कि मैंने उस तख्त और चारों जानदारों
اور ان کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، اور خدا کی روحیں جو ہیں جو تمام روئے زمین پر جو ہے وہ پھرتی ہیں، وہ بھیجی گئی ہیں۔ یہاں پر 7 روحوں کا جو مکاشفہ اس کو دیا گیا ہے کہ یہ خدا کی 7 روحیں روئے زمین کو دیکھتی ہیں، یعنی خدا کا جو علم ہے، خدا کا جو جاننے کا جو اس کا اختیار ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ علیم کل ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس کی آنکھوں سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو وہ جانتا۔ اور یہاں پر خداوند نے اپنا مکاشفہ اور اپنا تعارف اس لیے بیان کیا کہ سردیس کی کلیسیا یہ جانے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں، اس کی نگاہیں جو ہیں، وہ اس کے باطن پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کلیسیا کی کیا حالت ہے، کس طرح سے کلیسیا اس کے ساتھ وفادار ہے، کس طرح سے کلیسیا اس کے لیے اس دنیا میں جیتی، اس کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے۔ افسیوں کے خط میں رسول نے یہ کہا ہے، تم جو ہو وہ نور ہو، تم نور کے فرزند ہو، اور نور کے فرزندوں کو نور کی مانند ہی چلنا چاہیے کہ ہم کس سے بلانگ کرتے۔ یہ دعویٰ خداوند کا ہے، میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، اور ہمیں اس نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور نور کے فرزندوں کو اس دنیا میں نور کے فرزند ہونے کی طرح جو ہے وہ جینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں جو تاریکی ہے، جو ابلیس کے اس دنیا کو پورے اپنے اختیار میں لیا ہے، وہاں پر یہ خداوند کی روشنی بن کر ہم نور کی طرح جو ہے وہ اس دنیا میں زندہ رہیں، تاکہ ہم تاریکی کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، اور تاریکی میں نور چمکے، اور خداوند کی روشنی میرے میں سے، آپ میں سے، موجودہ کلیسیا میں سے، نارووار کی کلیسیا میں سے لوگ مسیح کو دیکھ سکیں کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بلایا گیا، اور اس اعتبار سے جو ہے اس کلیسیا کو جو ہے وہ یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ وہ جانے کہ وہ کون ہیں۔ اس کلیسیا کو خداوند نے کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا ہے۔ اور خداوند نے یہ شکوہ اس کلیسیا کے ساتھ کیا ہے، اور لگتا ہے کہ آج خداوند کا یہ شکوہ بھی میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ملک پاکستان کی کلیسیا کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا۔ اور ہم کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کون سے کام ہے جس کے بارے میں خداوند اس کلیسیا سے شکوہ کر رہا، اور خداوند کو اس کلیسیا سے شکایت ہے کہ میں نے کسی کام کو بھی جو ہے وہ اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا۔ اور یہاں پر پھر ہمیں کلام کی جو وہ بات ہے کہ کلام خود اپنی تشریح ہے، اسی اصول کو ہم اپنائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جن سے خداوند کو شکایت ہے۔ اور آج شاید میرے سے، آپ سے اور ہم سے بطور کلیسیا وہ کیا شکایت کرتا ہے، کیا شکوہ جو ہے وہ کرتا۔ جو ہی ہم پچھلے باب میں داخل ہوتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں خداوند نے ان کاموں کا ذکر کیا ہے تھویترا کی کلیسیا کو پیغام دیتے ہوئے، اور خداوند نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور پھر ان کاموں کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کون سے کام جن کا خداوند جو ہے وہ ذکر کر رہا۔ خداوند نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ وہ کام کیا ہیں؟ محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو میں جانتا ہوں۔ اور پھر خداوند نے آگے سردیس کی کلیسیا سے کہا کہ میں نے تیرے ان کاموں میں سے، یعنی تیری محبت جو میرے ساتھ ہے، اور تیرا جو ایمان جو مجھ پر ہے، اور تیری جو خدمت جس کا تو نے جو ہے وہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کو بھی میں نے دیکھا ہے،
اور تیرے صبر کو بھی دیکھا ہے، اور اس لیے خداوند نے کہا کہ نہ تیری محبت، نہ تیرے ایمان اور نہ تیری خدمت اور نہ تیرے صبر کو میں نے اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا۔ یہ خداوند کا شکوہ اس وقت کی کلیسیا کے ساتھ ہے، اور آج خدا اپنے کلام کے وسیلے سے، اور اسی لیے آخر میں خداوند نے کہا کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، روح اس کلام کی توثیق کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ خداوند کا آج کیا شکوہ، خداوند ہم سے کیا جو ہے وہ شکایت کرتا۔ جو پہلی خداوند نے شکایت یہ کی ہے کہ میں نے تیری محبت کو اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہماری خداوند کے ساتھ ہے، اور خداوند کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو محبت ہے یہ کسی بھی خداوند کے شاگرد کا امتیازی نشان ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس سے بیلونگ کرتے ہیں، ہم کس کے ہیں، اور یہ ہماری شناخت ہے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں ایک نئی کمانڈ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیسی محبت خداوند نے تقاضا کیا ہے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے ویسی ہی تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سبب سے لوگ دنیا کے جانیں گے کہ تم کس کے ہو، تم میرے شاگرد ہو، تم مجھ سے بیلونگ کرتے۔ اور اس اعتبار سے خداوند نے اس کلیسیا کو کہا ہے کہ وہ محبت جو تیری میرے ساتھ تھی تو نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس محبت کو جو ہے وہ پورے طور سے خداوند کی اس محبت میں وہ پورے نہیں اترے ہیں۔ خداوند جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ تمہاری شناخت اس سے ہے کہ تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے، دنیا دیکھے گی کہ تم میرے ہو، تم مجھ سے بیلونگ کرتے ہو، اور دنیا اس سبب سے جانے گی کہ تم میرے۔ اور اس محبت کو خداوند نے اس کلیسیا میں ٹھنڈا پایا کہ ہم خداوند کے محبت ہماری خداوند کے ساتھ کس طرح سے۔ بہت دفعہ ہماری لفظی محبت کی خداوند بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ عملی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اگر خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہماری آپس میں کیسی جو ہے وہ محبت۔ خداوند نے اس محبت کو جو ہے وہ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا۔ جب متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ میں قید میں تھا تو تم نے میری خبرگیری کی، میں بیمار تھا تو تم میرے پاس آئے، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا دیا، اور میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور شاگرد چلا اٹھے، خداوند ہم نے تیرے ساتھ کب کیا؟ یہ تو ہم نے تیرے ساتھ کبھی نہیں کیا۔ اور خداوند نے یہ کہا ان سے، جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ہی کیا ہے۔ خداوند اس محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو گے، اور جب ہم اس دنیا میں جیتے ہیں تو آج اپنی محبت کو جانچیں، دیکھیں کہ ہماری محبت جو مسیحی محبت ہے، جو ہمارے شاگرد ہونے کا امتیازی نشان ہے، وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اور ہماری کمیونٹی کے اندر، اور ہمیں وہ مسیح کی محبت جو ہے وہ پکار رہی ہے۔ تیری وہ محبت کہاں ہے جو تم مجھ سے رکھتا تھا، وہ محبت کہاں چلی گئی؟ اور آج دیکھیں کلیسیاؤں کی حالت کیا ہے ملک پاکستان میں، اور ہماری اپنی مقامی کلیسیاؤں میں، کہ وہ محبت جو ہے وہ ہمیں ٹھنڈی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور خداوند اس محبت کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ جو محبت تم مجھ سے رکھتا تھا، جیسی میں نے تیرے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھی ہے، اس محبت کو جو ہے وہ تجھ میں نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے خاندانوں میں محبت ٹھنڈی ہے، اور ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری کمیونٹی میں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں، ہم اس کے ہیں، ہم اس سے بیلونگ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے خداوند نے کہا کہ میں نے تیری محبت کو اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا۔ خداوند کو یہ شکوہ ہے کہ وہ محبت جس کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ
کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر ہم خداوند کے شاگرد ہیں، اگر ہم نے لبیک کہا ہے خداوند ہم تیرے پیچھے چلیں گے، ہم تیرے ہیں، تو پھر ہماری شناخت خداوند کی اس محبت سے ہے کہ لوگ جانیں کہ ہم اس کے جو ہے شاگرد ہیں۔ اور یوحنا رسول جو ہے وہ اپنے پہلے خط میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپس میں محبت نہیں رکھتے تو ہم خونی ہیں، ہم خدا کو نہیں جانتے، ہم اپنے خداوند سے واقف نہیں ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اور اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کو ابھی تک جو ہے وہ جانتے نہیں، ہم میں زندگی نہیں ہے، اور خداوند کی زندگی کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے نشانات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں، اور خداوند شکوہ کر رہا ہے کہ تو بحال ہو جائے دوبارہ سے اسی محبت میں جو محبت میں نے تیرے ساتھ رکھی ہے اور تو نے میرے ساتھ رکھی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جو خداوند کے ساتھ ہے ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ محبت جو خداوند کے ساتھ میری اور آپ کی ہونی چاہیے کیسے لوگ جانے جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی کلیسیا میں محبت ہی محبت نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہ آئیڈینٹی مارکر ہے، یہ شناختی نشان ہے میرا اور آپ کا کہ ہم مسیحی ہیں، ہم خداوند کے شاگرد۔ اور اس محبت کا خداوند نے تقاضا مجھ سے اور آپ سے جو ہے وہ کیا۔ دوسرا خداوند نے شکوہ اس کلیسیا کے ساتھ کیا ہے کہ میں نے تیرے ایمان کو اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ پورا نہیں پایا۔ مسیح کے ساتھ رفاقت میں زندگی جو ہے وہ ایمان ایک دروازہ ہے، جب ہم اس ایمان کے دروازے سے اپنے خداوند کی جو زندگی ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ اب ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اس ایمان کے دروازے سے ہم خداوند کی زندگی میں داخل ہو جاتے۔ اور یہ کلام میں عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، ایمان سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اور اسی لیے پالوس رسول یہ کہتا ہے رومیو کے خط کے پہلے باب میں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور اس طرح سے ایمان ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کے ساتھ اس کی جو صلیب پر ہم لے کر آئے ہیں کہ وہ میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دیتا ہے، اپنا لہو بہاتا ہے، اور اس کے قیمتی لہو کے بہانے سے ایمان کے وسیلے سے ہم اس معافی کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے۔ ایمان ایک دروازہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ بن گئے۔ اور اسی لیے پالوس رسول افسیوں کو خط لکھتے ہوئے خاص کر غیر قوم والوں سے یہ کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم پہلے کیا تھے؟ تم یاد کرو کہ تم کون تھے۔ تم خدا کے عہدوں سے ناواقف تھے، تم نا امید تھے، تم خدا کو جانتے نہیں تھے، تمہاری کوئی خدا کے حضور پہچان نہیں تھی، اور اسی لیے یہودی کہتے تھے کہ ہم خدا کے اور تم خدا کے بغیر لوگ ہو۔ لیکن آج میں اور آپ مسیح کے صلیب کے وسیلے سے رسول کہتا ہے تم جو دور تھے اب نزدیک آ گئے ہو، مسیح کے قریب آ گئے ہو، ہم اس کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ کتنا بڑا پریولیج ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ میں اور آپ آج اس اعزاز کے ساتھ خدا کے حضور بیٹھے ہیں کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مسیح کے قیمتی خون کے وسیلے سے ہم ایمان کے دروازے سے اندر داخل کیے گئے ہیں۔ ہم باہر تھے لیکن ہمیں اس نے بلا لیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اندر داخل کر دیا۔ اگر آپ ہیکل کا نقشہ دیکھیں تو ہیکل میں ہر جگہ غیر قومیں تو ہیکل کے باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، ان کے لیے موت کی سزا اگر کوئی غیر قوم جو ہے وہ ہیکل کے اندر داخل ہو۔ اس کے بعد ہیکل کے اندر بھی بہت سارے رکاوٹیں اور جو ہے وہ دیواریں تھی، یعنی جو خواتین تھی وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس کے بعد یہودی مرد اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اس کے بعد کاہنوں کا صحن تھا، وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور سردار کاہن ایک ہی دفعہ
जो है वो पाक तरीन मकान में दाखिल होता है। रकावटें ही रकावटें हैं, और गैर कौम दूर से देखकर ये सोचते थे कब हम खुदा के घर में दाखिल होंगे, कब हम इसमें दाखिल हो सकेंगे। इसलिए मसीह के वसीले से खुदा ने ये इंतजाम मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के सारे लोगों के लिए किया है कि वो ईमान के दरवाजे के साथ खुदा के घर में दाखिल हो सकते। इसलिए हम ये कन्वेंशन कर रहे हैं, इसके वसीले से हम अंजील भी सुनाते हैं, हम खुशखबरी भी दुनिया को देते हैं कि ये ईमान का दरवाजा दुनिया के तमाम इंसानों के लिए खुला है। हर कोई उसके वसीले से मसीह के जरिए खुदा के पास आ सकता। कितनी बड़ी बख्शिश, कितनी बड़ी मुफ्त बख्शिश हमें खुदा ने अपने बेटे के वसीले से जो है वो दी है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं अंजील से नहीं शर्माता हूं, क्योंकि ये जो नजात पाने वाले हैं उनके लिए खुदा की कुदरत, और उस कुदरत का हमने मजा चखा है। जो मसीह में दाखिल हो गए, आप और मैं, उन्होंने इस कुदरत को जय किया है, इसका लुत्फ उठाया है कि ये कितनी बड़ी बख्शिश है, ये कितना बड़ा पैगाम है, ये कितनी बड़ी खुशी की खबर है जो हमें मसीह के वसीले जो है ये अंजील ये देती है कि मसीह के वसीले हम उसके घराने के लोग हो जाते हैं। और रसूल कहता है, और इस तरह से खुदावंद ने यहाँ पर ये बयान किया है कि वो ईमान के दरवाजे से तुम दाखिल हुए, लेकिन अब उस ईमान में शायद तुम कायम नहीं हो, कमजोर हो, और उस ईमान में तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत है। और दुनिया की कोई चीज पर हमारा यकीन नहीं कि हम किसी और चीज के वसीले से बचाए जाएं। हम सिर्फ और सिर्फ मसीह की सलीब और उसके कीमती खून के वसीले से हमें गुनाहों की माफी मिली है, नजात मिली है, हम बचाए गए हैं, और सिर्फ हम उसी पर यकीन रखते हैं। और सलीब मेरा और आपका फख्र है, रसूल का भी मेरा और आपका भी फख्र है। और इस तरह से आज खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें याद दिलाता है कि हम उस ईमान को याद रखें जिस ईमान के वसीले से हम जो है खुदा के पास आए हैं। हम उस ईमान के दरवाजे को याद रखें कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से ही खुदा के पास आए हैं, उसके घराने के लोग हो गए। और ये कितना बड़ा एजाज। और इसके साथ खुदावंद ने जो है तीसरा उनके साथ जो है वो शिकवा ये किया है कि मैं तेरे सब्र को मैंने अपने खुदा के हुजूर पूरा नहीं पाया। सब्र, खुदावंद ये खुद सब्र करता। अगर हम अपने खुदावंद की जिंदगी पर गौर करें तो ये उसका खासा है कि वो सब्र करता है, और वो सब्र को बड़ी अहमियत देता क्योंकि वो खुद साबर है। खुदावंद यीशु ने सब्र करने में अपनी जात में वो लासानी है। जिस तरह से उसने सब्र किया है वो हमें भी सब्र की तलकीन करता, वो हमें भी साबर रहने के लिए बुलाता है। अगर हम खुदावंद के पीछे चलते हैं और बेसब्रे हैं तो फिर हम खुदावंद के शागिर्द नहीं हो सकते। इसलिए मुझे और आपको सब्र के साथ जो है वो चलने की जरूरत है, साबर होने की जरूरत है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो साबर है। अपने खुदावंद को देखें कि किस तरह से वो अपने शागिर्दों के साथ जो बेवफा निकले, एक शागिर्द ने उसको 30 सिक्कों में बेच दिया, एक शागिर्द जो दावा करता है कि खुदावंद मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, वो 3 दफा उसको डिसऑन करता है। वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। खुदावंद ने उसको भी सब्र से और मोहब्बत से खुदावंद उसके साथ पेश आया। वो सब्र से दुख को बर्दाश्त जो है वो करता रहा। वो हमारे लिए इतना बड़ा उसने दुख जो है, कांटों का ताज और सलीब का दुख बर्दाश्त करता है। ये उसके सब्र की हम उसका क्लाइमेक्स देख रहे हैं कि वो किस तरह से साबर खुदावंद है, किस तरह से सब्र करता। और हम भी इस दुनिया में अगर उसके गवाह हैं, अगर शागिर्द हैं, अगर हम उसके पीछे चलने वाले हैं, तो सब्र हमारी जिंदगी से भी नजर आना चाहिए। लेकिन हम बहुत बेसब्रे, और इसलिए मुझे और आपको जो है वो सब्र के साथ जो है वो आगे चलने की जो है वो जरूरत है। और मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानत हूं, और मुझे
اور آپ کو بھی خدمت کے لیے جو ہے وہ بلایا، اور اس لیے خداوند جو ہے ان کاموں کو بیان کر کے کہ تیری محبت، تیرے ایمان اور تیرے صبر اور تیری خدمت کو میں نے اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا۔ خداوند جو ہے بالکل اسی طرح سے جیسے خداوند انجیر کے درخت کے پاس آیا اور اس میں پتوں کے سوا اس کو کچھ نہ ملا، اور وہ پھل جب اس کو نہیں ملا تو وہ بہت مایوس ہوا۔ اس طرح کی یہ المیہ ہے، یہ مایوسی ہے جو خداوند کو شاید آج کلیسیا کے ساتھ ہے۔ خداوند بھی کلیسیا میں محبت کا پھل دیکھنا چاہتا ہے، خداوند بھی کلیسیا میں جو ہے وہ ایمان کا پھل دیکھنا چاہتا ہے۔ آج خداوند میرے اور آپ میں جو ہے صبر کا پھل دیکھنا چاہتا ہے، خدمت کا پھل دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خداوند جب آتا ہے دیکھتا ہے نہ اس کو محبت ملتی ہے، نہ ایمان ملتا ہے، نہ صبر اور نہ خدمت، تو پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خداوند کی کلیسیا ہیں، خداوند کے لوگ ہیں۔ اور اسی لیے خداوند نے اس سے شکوہ کیا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو کہ وقت کو غنیمت جانو، جانو اپنے بلاوے کو کہ ہم کون ہیں۔ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے، جیسے جسم بغیر روح کے مردہ ہے، روح اور سچائی کے بغیر عبادت ہماری مردہ ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاک روح کی قوت اور زور کے بغیر کلیسیائی پروگرام جتنے بھی ہم کرتے ہیں وہ بے سود۔ اگر خدا کے پاک روح کی زور، خدا کے پاک روح کا زور اور قوت ان میں نہیں ہے، روح کی معموری کے بغیر ہمارے پیغامات بھی جو ہیں وہ بے اثر ہیں۔ اگر خدا کا پاک روح ہمارے پیغامات میں نہیں تو وہ بے اثر۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کلیسیا کے پاس بشارت کا پروگرام نہیں ہے، جس کلیسیا کے پاس انجیل کو پیش کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے، وہ کلیسیا بھی مردہ ہے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ۔ خداوند کو یہ شکوہ، اور اس لیے آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی روحانی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس محبت پر کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پر ہے، ہمارا صبر کہاں پر ہے، اور ہماری خدمت کا معیار کیا، کہ ہم انسانوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں یا خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ مردہ، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کلیسیا کی بھی وضع شاید دینداری کی ہے، لیکن اندرونی حالت، ایمان کی حالت، محبت کی حالت، صبر کی حالت اور خدمت کی حالت جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے، کافی افسردہ ہے، کافی مایوس کن ہے۔ اور خداوند جو ہے وہ اس کلیسیا سے کہہ رہا، اور خداوند نے اسی لیے اس کو جو ہے وہ بلایا، لگتا ہے کہ یہ کلیسیا بے خبری میں جو ہے وہ ماری گئی ہے، وہ خداوند اس کو جگا رہا ہے اور وہ بے خبر ہے۔ جیسے سمسون کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کا جو زور تھا وہ اس کے بالوں میں تو نہیں کہ وہ اپنے بالوں کے وسیلے ساری جو ہے طاقت اور زور کے ساتھ ساری وہ رسیوں کو اور جو کچھ بھی ہے ان کو توڑ دیتا، اس کا زور خداوند ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب آخری وقت جب دلالہ نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور پھر اس نے کہا کہ سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور پھر اس نے طاقت کے ساتھ توڑنے چاہے ان سارے رسیوں کو تو وہ توڑ نہ سکا۔ اور وہاں پر کلام میں قضات کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ سمسون کو خبر نہیں تھی کہ خدا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اور کلیسیا کو بھی آج کبھی کبھی بے خبری کا میں جانتے نہیں کہ خداوند کہاں پر ہے، خداوند ہماری زندگی میں کہاں پر ہے، خداوند کو ہم کیا جو ہے وہ حیثیت دے رہے ہیں، خداوند کی محبت کہاں پر ہے، وہ ایمان جس کے ذریعے سے ہم داخل ہوئے، وہ صبر جو خداوند کا ہے وہ ہمارے میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند لگتا ہے کہ بے خبری میں ہم سے جو ہے وہ جدا ہے۔ اس لیے خداوند ویک اپ کال جو ہے وہ دے رہا ہے، خداوند جو ہے وہ بلا رہا ہے، اور خداوند نے اس کلیسیا کو بھی یہ کہا ہے کہ تو توبہ کر، تو دیکھ کہ تو کہاں پر ہے، کہاں پر کھڑا ہے۔ خداوند نے اس کا علاج بھی جو ہے وہ دیا ہے، دوسری اور تیسری آیت میں یہ علاج خداوند نے اس طرح سے دیا ہے کہ جاگتا رہ، جاگ اٹھ، تو سویا ہوا ہے، تو بے خبر ہے، تو ابھی تجھے جاگنے کی ضرورت ہے، تو مضبوط بن، تو یاد کر، تو توبہ کر اور میری فرمانبرداری کر۔
ان کمانڈز کے ساتھ خداوند نے جو ہے وہ اس کلیسیا کو بلایا، یہ کلیسیا جو ہے وہ جاگ جائے۔ اور آج یہ خداوند کا یہ کلام کہ خداوند نے کہا کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ دن برے ہیں اور خداوند نے کہا وقت کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی جو خداوند نے ہمیں دی ہے یہ اس کی بخشش، یہ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کریں۔ جتنی بھی ہم زندگی اس دنیا میں جیئیں، جتنے بھی سال لمبی جیئیں یا تھوڑی زندگی جیئیں، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ مبارک حالی ہے کہ وہ زندگی خداوند کے لیے ہم جی سکیں، خداوند کے لیے ہم وہ زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، اس کی محبت کو پیش کر سکیں۔ یہ مبارک حالی ہے اور اس کے لیے خداوند نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بلایا ہے۔ اور جو مضبوط، جو یاد کرتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے اور جو توبہ کر کے خداوند کے پاس آتا ہے وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو غالب آئے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی ان کو، میں ان کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ کتنی بڑا وعدہ ہے، یہ اس کے منہ کا کلام ہے جس نے یہ کہا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کے منہ کا کلام سچا ہے۔ اس نے کہا وہ صادق القول ہے، وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ اور جب بھی خداوند نے کلام کیا اور اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، یہ اس کے منہ کا کلام ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو غالب آئے اور جو ان چیزوں پر غالب آئے اسی طرح سفید پوشاک اس کو پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا اور اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ ہمارے خداوند کا وعدہ ہے جو وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں۔ اور یہی آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ چیلنج اور یہ وعدہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن آج خداوند اس کے ساتھ وعدے کے ساتھ ہم سے شکایت بھی کرتا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو، تیری اس محبت کو جب میں نے اپنے ترازو میں تولا تو تو کم نکلا، منے تکیل و فرسین تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ جب آپ نے ہمارے ایمان کو جو ہے وہ دیکھا، ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم چلا اٹھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، خداوند کا کہاں ہے، خداوند ہمارا کہاں چلا گیا۔ جب ہم دانیل کی کتاب کے 3 باب میں صدرک، میشک اور عبدالنجو کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بار بار وہ تیز آگ اور بھٹی پر غور کرتے ہیں کہ ایک چوتھا شخص جو اللہ زادے کی شکل کا وہ آ جاتا ہے ان کے ساتھ ان کو بچاتا، لیکن اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں سیکھنے کے لیے ہے۔ صدرک اور میشک نے صبر کے لیے جو ان کا امتحان ہے اس میں انہوں نے کہا ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تو پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں جینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس ایمان کی وہ اس کا تقاضا جو ہے وہ کرتا ہے، اس صبر کا تقاضا کرتا اور اس خدمت کا تقاضا کرتا۔ آج میں اور آپ جب اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو ہم ان کاموں کو یاد رکھیں، محبت، ایمان، صبر اور خدمت۔ اور جب ہم صبر، ایمان اور محبت کے ساتھ خداوند کے پیچھے چلتے ہیں تو اس سبب سے لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔